السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے محبت الہی کے فطری تقاضے۔ تو اس موضوع پر مضمون سماعت فرمائیں کہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دل بنایا جو احساس اور جذبات رکھنے والا عضو ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسمانی اعتبار سے بھوک پیاس کا لگنا ایک فطری چیز ہے۔ ہر انسان کو بھوک لگے گی اور ہر انسان کو پیاس لگے گی۔ اس لیے جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے۔ انسان اگر کچھ دیر کھانا نہ کھائے تو بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ پانی نہ پیے تو پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ یہ جسمانی ضرورتوں میں سے ایک ہے اور اس کا فطری تقاضا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کے اندر بھی فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم کا حاصل کرنا انسان کا ایک فطری تقاضا ہے۔ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور چند لوگوں کو ایک جگہ پر کھڑا دیکھیں تو گاڑی روک کر پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہاں کیا ہوا، یہ علم کا حاصل کرنے کا فطری جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کو جاننے کا فطری جذبہ موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صبح کو جب اٹھتے ہیں تو اخبار پڑھے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ حالات دنیا کیا ہیں۔ چھوٹا بچہ بھی علم حاصل کرتا ہے، اسی لیے جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پکڑنے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس آنکھ کا انگارہ بھی سامنے ہو تو یہ اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ بچھو بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہ نادان ہے، اس کو
نہ انگارے کی اصلیت کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی بچھو کے خطرناک ہونے کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک نئی چیز دیکھ کر اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ اگر ماں اس کو انگارہ پکڑنے نہیں دیتی تو وہ روتا ہے۔ اسی طرح آپ اس کے سامنے بلب دیکھیں یا کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ پکڑنے سے قوت لامسہ کی وجہ سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے۔ یا نرم ہے، اس کو اس طرح یہ علم ملتا ہے۔ پھر بچہ اس کو غور سے دیکھتا بھی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا رنگ دیکھتا ہے، اس کی بناوٹ دیکھتا ہے، یوں بھی وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے منہ میں لے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کو منہ میں ڈال کر اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لکڑی ہو تو منہ میں ڈالے گا، پلاسٹک کی کوئی چیز ہو تو منہ میں ڈالے گا۔ اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، مگر فطری طور پر اس کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کو چکھا جائے تو یا تو وہ میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی ہوتی ہے یا نمکین ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آگ کا انگارہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ جب منہ میں ڈالنے کے بعد چبا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے تو اب اس چیز کو وہ نیچے پھینک کر اس کی آواز سن کر جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب بچے کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز آئے تو وہ پہلے اسے دیکھے گا، ہاتھ میں پکڑے گا، منہ میں ڈالے گا یا پھر اس کو نیچے پھینک مارے گا۔ جب بچہ اسے نیچے پھینک رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گی، بلکہ وہ اس کی آواز سننا چاہتا ہے کہ جب فرش پر گراؤں گا تو اس کی آواز کیسی آئے گی۔ ہر بچہ یہ سب کام فطرتاً کرتا ہے۔ وہ مختلف انداز سے ایک ایسی چیز جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جذبہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر بندے کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک جذبہ ہے محبت کا، آئیڈیل کی تلاش کا، وہ بھی ہر انسان کے اندر فطری طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش کرے گا، وہ اچھی سے اچھی ترین چیز ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے۔ مکان ہو تو سب اچھا، لباس ہو تو سب سے اچھا، شخصیت ہو تو سب سے اچھی، یہ اس کے اندر ایک فطری جذبہ ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی چیز کو ہر اعتبار سے کامل پاتا ہے تو اس کو پسند کر لیتا ہے، یعنی اس سے محبت کرتا ہے۔ انسان کے اندر یہ جو کسی چیز کو پانے کی جستجو ہے اس کو دنیا کے فلاسفروں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ایڈلر نے کہا کہ یہ حصول طاقت کی تمنا ہے، یعنی انسان کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، مال حاصل کروں، لوگوں کی حمایت حاصل کروں اور بالآخر مجھے اقتدار مل جائے۔ گویا اس کے اندر اقتدار پانے کا جذبہ موجود ہے۔ یہ ہر چیز کا محرک ہے۔ فرائیڈ ایک فلاسفر تھا، اس نے اس کو جنسی خواہش کا جذبہ کہا۔ اس نے کہا کہ اقتدار کچھ نہیں، اصل میں تو ہر انسان کے اندر جنسی خواہش رکھی گئی ہے، لہٰذا اب وہ اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے
بہتر سے بہترین چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ من پسند کی بیوی ہو، بہترین گھر ہو، مال پیسہ کھلا ہو، وہ کیوں؟ تاکہ میں انجوائے کر سکوں۔ تو یہ جنسی خواہش تمام خواہشات کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ ساری رنگینی عورت کی وجہ سے ہے۔ ایک ماہر نفسیات میکڈونلڈ تھا، اس نے کہا انسان کے اندر حیوانی جبلت ہے اور اس کا یہ پر اسرار نتیجہ ہے۔ مثلاً اس کے اندر حسد ہے، فخر ہے، عجب ہے۔ ان حیوانی جبلتوں پر اسرار نتیجہ یہ ہے کہ انسان کسی غائبانہ چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک فلاسفر مارکس گزرا ہے، اس نے کہا اصل محرک انسان کی معاشی کیفیت ہے۔ روٹی ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبھے گلاں کھوٹیاں۔ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو ہر بات کھوٹی ہوتی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ معاشی طور پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ انسان کو بے قرار رکھتا ہے۔ جیسے کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا، بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا کہ 4 روٹیاں۔ ان تمام فلاسفروں کی یہ فلسفی غلط نظر آتی ہے، اس لیے کہ جس بندے کو یہ تمام چیزیں مل بھی گئیں، اقتدار مل گیا، خوبصورت بیوی بھی مل گئی، معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی، تو سکون تو اس کو بھی نہ ملا اور وہ پھر بھی بے قراری محسوس کرتا رہا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ یہ چیزیں انسان کی خواہشات کی منتہا نہیں، کوئی اور چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی فطری تڑپ انسان کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے اس فطری جذبے کا نام محبت الہی رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اصل میں اپنے خدا کو پانے کی اس کے اندر فطری تمنا موجود ہے، اس لیے اسے دنیا کا جو کچھ بھی آپ دے دیں اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ عیش کرے، آرام کرے اور اپنی پوری زندگی انجوائے کرے تو پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی موجود ہوگی، اندر کے یہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرے گا۔ چنانچہ یہ فطری جذبہ جو ہر انسان کو بے قرار رکھتا ہے، یہ حقیقت میں اپنے پروردگار کو پانے کا ایک جذبہ ہے۔ یہ فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھ دیا ہے، اس لیے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو مانتا ضرور ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا، ہندوؤں نے رام کو مانا اور دوسرے مذاہب کے والوں نے اپنے حساب سے مانا۔ انسان کسی نہ کسی کو مانتا ضرور ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان کی کشتی طوفان میں ڈوبنے لگتی ہے تو پھر یہ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو کوئی ذات تو ایسی ہے جس کی مدد کی ان کو ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات ہیں، اسی طرح انسان کی روح کی بھی ضروریات ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا، تحتاج القلوب الہی اقوالها من الحکمت کما یحتاج الاجسام الى اقوالها۔
الی اقواتها من الطعام، جس طرح انسان کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھری باتیں سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے صاف کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اسی لیے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ آج آپ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ اصل میں وہ دل کی بھوک ہے، دل کی پیاس ہے، جس کو اتارنے کو دل بے قرار ہے۔ محبت الہی کے جذبے کو مادی نظر نہیں پہچان سکتی، البتہ جس کو اللہ نے باطن کی بصیرت دی ہو وہ اس کو پہچانتا ہے۔ یہ نگاہ شوق، محبت کی نظر جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتی ہے، وہ اس ضمن میں اللہ والوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت کی محبت بنیاد ہے اور باقی سب اس کی شاخیں ہیں۔ اپنی کہانی مختصر کرو اور بھاگنے دوڑنے کے بجائے تم بیٹھو اور اپنے اندر سفر کرو، اس لیے کہ وہ محبوب اندر سفر کرنے سے ملتا ہے۔ جیسے پنجابی میں کسی نے کہا، کاہنوں پرنی این ڈانواں ڈول گڑے، جینوں لبنی این تیرے کول گڑے۔ جس کو تلاش کرتے پھر رہے ہو وہ تمہارے من میں ہے، اللہ کے سوا تمہارے دل میں جو وہم و خیال، فہم اور ادراک ہے، یہ ہر چیز کو نکال کر پھینکو۔ مطلوب دو عالم میں ایک ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا ہے، اور تو اس حقیقت سے ہر ایک کو خبردار کر دے، یعنی سب کو بتا دے۔ دو نعمتیں بڑی ہیں، اے اللہ، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کی تعریف بیان کرنا ہے، یعنی اللہ کی حمد اور ثنا اور بیان کرنا ہے، اور اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی لقاء ہے۔ اس دنیا میں اللہ یہ نعمت دے دے کہ اللہ کی ثنا کی نعمت نصیب ہو جائے اور ہم جی بھر کے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں۔ جہاں بیٹھیں وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی بات کریں کہ منہ میں مٹھاس آ جائے، دل کو لطف اور مزہ آ جائے، اور سننے والے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج بیدار ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر
تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا جان جان کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری زندگی اور بہتر فرما، ہماری آخرت بہتر فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان والی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔